أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم لا تجعلنا من الفجار، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو دارالایمان ڈیجیٹل انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، الحمدللہ سورہ نور ہم نے مکمل کی اسی طرح سے، اور اب سورہ الاحزاب جو ہے الحمدللہ اس کو سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ میں آپ سب ساتھیوں سے جو یہاں پہ آج شرکت کر رہے ہیں، میں ان سب سے یہ درخواست کروں گی کہ آپ اس دعوت کے پیغام کو جتنا آگے پہنچا سکتے ہو ضرور پہنچائیں، کیونکہ اگر کوئی ہماری وجہ سے ہماری دعوت پہ کوئی آئے اور سیکھے اور اس پر عمل کرے تو وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم اپنے آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 سے لے کے 55 تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ ترجمہ:
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، نعت کلام پاک پیش کریں۔ وہ جس کے لیے محفل قونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل قونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہ بالی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہ بالی کل ہے۔ اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لئی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ، کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا۔ یاسین و مزمل و مدثر وہی طٰہٰ،
کیا کیا نہیں القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ ہم نے جو الحمدللہ جن 3 آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنا، اس میں سے صرف 2 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ ایک مجلس کے آداب کے حوالے سے، اور دوسرا جو ہے وہ دوست کے حوالے سے یا صحبت کے حوالے سے۔ باقی انشاءاللہ ہم اپنے اساتذہ کے ذریعے جو ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک کی روشنی میں جو ہے وہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو ایک بات تھی کہ جس طرح سے یعنی جو مومن کے ساتھ وقت گزارنے کی بات ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ تم کسی مومن ہی کو اپنا ساتھی بناؤ اور متقی آدمی کے سوا کسی اور کو کھانا نہ کھلاؤ۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی فاسق اور فاجر آدمیوں کو جو ہے وہ دعوت طعام نہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نشین کیسے ہوں، یعنی ہم کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اور جن کی گفتگو سے تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اور جن کا عمل جو ہے وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے، کیونکہ جس کی صحبت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلائے گی، یقیناً وہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی، مسند امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بھائی یعنی دوست کے طریقے پر چلتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے، یعنی ان کی خصلتوں اور ان کی جو صفات ہیں ان کا امتیازی ہونا ضروری ہے، یعنی یہ کہ جس کی صحبت وہ اختیار کرتا ہے اور اس صحبت سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں وہ بنیادی مقصد ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کسی دینی مقصد کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بنا رہا ہے یا کوئی دنیاوی صرف مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جب وہ دینی اغراض اس کا مقصد ہوگا تو یقیناً وہ اس کے لیے بہترین جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں گے اور اس کے کام بھی آئیں گے۔ اسی طرح سے ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو، اور یہ کنز ایمان سے ہے کہ اور دعا قبول فرماتا اللہ ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام سے نوازتا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 26 ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جیسے مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ جو دوستی کی شرط ہے وہ بنیادی یہی ہے کہ وہ کیا کن بنیادوں پر وہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ جو ہے وہ صحبت اختیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ دوستی اختیار کرتا ہے۔ تو خلاصہ جو اس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ تم جس آدمی کی صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہو اس میں 5 باتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عقلمند ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو اور وہ بدعات کی طرف نہ مائل ہو، اور یہ کہ وہ دنیا کی ہرس نہ رکھتا ہو۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ اصل مال ہے انسان کا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی جاہل بھائی کی صحبت اختیار نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ ہے کہ جو ہم بنیادی طور پر جو ہم یہاں پہ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کی جو ہے وہ صحبت اختیار کریں، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھے اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اچھا ساتھی جو ہے وہ مشک کے اٹھانے والا، اور جو برا ساتھی ہے وہ جیسے بھٹی کو دھونکنے والے کسی ہے، یعنی جو مشک بردار ہے وہ یا تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے کچھ خرید لو گے، اور کیا ہوگا اس کے بدلے میں کہ تم اچھی خوشبو جو ہے وہ پالو گے۔ اور جو بھٹی دھونکنے والا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ یا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو اگر ہم اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں تو وہ یقیناً جو ہے وہ ہمیں
اس دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور ہمیں وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اگر بری صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس کا بھی جو صلہ ملے گا وہ دونوں دنیا میں ہوگا. پھر اسی طرح سے مجلس کے آداب کے حوالے سے چھوٹی سی جو انشاءاللہ ہم آگے قرآن پاک کی روشنی میں بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو اجتماعی طعام کے آداب ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ جبلہ بن سہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قحط کے سال میں ہم ابن زبیر کے ساتھ تھے، تو ہمیں کھجوریں ملی اور اسے بیٹھے ہوئے ہم کھا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے اور انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایک لقمے میں 2 کھجوریں اٹھا کر نہ کھائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھانے سے منع فرمایا. ہاں اس صورت میں 2 کھجوریں کھائی جا سکتی ہیں جبکہ ساتھ کھانے والے لوگوں کی طرف سے اس کی اجازت ہو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب قحط کا زمانہ ہو اور کھانا تھوڑا ہو تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے والوں کی یہ ذہنیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیٹ میں اتارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ خود غرضی ہوگی. اور یہ جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں جس میں ایثار اور اسلامی اخوت جو ہے جو بہت یعنی اہم ہے اس معاملے میں، اجتماعی طعام کے معاملے میں اور اس کے آداب کے معاملے میں، اجتماعی معاشرت کے معاملے میں، تو یہ ان دونوں سے میل نہیں کھاتی. ہاں اگر یہ کہ اگر ساتھیوں اگر یہ تو یہ کہ کھانا صحیح مقدار میں ہو اور کھانے جن کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں ساتھیوں کو بھی برا محسوس نہیں ہو رہا تو اس طریقے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم مل کر کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں وہ ایک جو قربانی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف خود غرضی کے اس میں ایلیمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے باقی ساتھیوں کے بارے میں نہ سوچیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں اپنی استاد سے درخواست کروں گی کہ وہ آج ہم نے جو 3 آیات پڑھی ان میں ہمیں سمجھنے میں رہنمائی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمن. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کروڑوں درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ کے اطاعت گزاروں میں ہمارا نام بھی رکھا، اور آج ہم اس کی توفیق سے سورۃ الاحزاب جو کہ میں جیسے اس کا درس دیکھ رہی تھی تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جو عام لوگ بھی سمجھنے والے ہیں وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عام بندہ یہ باتیں نہیں بتاتا. یہ جو والدین ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت بہترین سے بہترین ہو، جہاں بیٹھیں جہاں اٹھیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فلاں کے بچے ہیں. ہم اپنے لحاظ سے کرتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کتاب اسپیشلی سورۃ الاحزاب کی یہ جو آیات ہے 53 سے ہم جو شروع کرنے والے ہیں، یہ سیم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کس کے بندے ہو. یعنی وہ اعلیٰ ذات جس کی ہم مخلوق ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد ہمیں مسجود ملائکہ بنایا، اشرف المخلوقات کا منصب ہمیں عطا فرمایا، اور جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی اور جنت سے نکالے گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کا اتنا محبت کا معاملہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف نبی بھیجے، اور جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی انسانیت سے گر گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی تربیت کا اہتمام فرمایا. تو سب سے آخر میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں
ایک ایسی مربی ذات، ایک ایسی حلیم ذات ہمیں رہنما کے طور پر دی. اور پوری سورۃ الاحزاب ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کیسے تھے. پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اس کو نہ بھی اختیار کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا بندہ ہونے میں اور اپنے رب کا فرما بردار بندہ ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا یعنی معاملہ نہیں کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو. اب جیسے آج کی جو آیات ہیں جو تلاوت کی گئی ہیں، میں ان کو ذرا پڑھتی ہوں، ان کا ترجمہ ہم پہلے دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں اتنے پوائنٹس ہیں کہ آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ میں سوچوں گی نہ آپ سوچیں گے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے پتہ نہیں کس کے لیے کہی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے لیے کہی گئی ہے، یہ آپ سنیں گے تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، اور یہ ہم سب کے سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، اور جس کا ریلیشن میرے اور آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہے، میرا آپ کا ریلیشن بھی اس کے ریلیشن کی وجہ سے ہے کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم مسلمان بہنیں ہیں اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اس اللہ کے حکم کے تحت ہی کر رہی ہیں. تو آج میں بھی کھلے دل سے اس چیز کو قبول کروں کہ میں فلاں موقع پہ میں نے غلطی کی تھی، ہاں مجھے تو میرے رب کا یہ حکم تھا، میں نے یہ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہاں پر یہ بات مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ اچھی طرح سے دیکھنے کہ یہ احکام نہیں، سارے قرآن کے احکامات جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں ان زندہ ہوتے ہوئے اپنے رب کی نافرمانی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے. اور آج اگر ہم اس جیسے کہتے ہیں نا جس دلدل میں ہم دھستے جا رہے ہیں، اخلاقیات سے آری اور جہالت والی زندگیاں جو ہم گزار رہے ہیں، ان سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پکا ارادہ کریں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ہم صاف ظاہر ہے کہ نہ ہم مفتی ہیں، نہ ہم کوئی مفسر ہیں، نہ ہم کوئی عالم ہیں، ہم اللہ کی بندیاں ہیں اور اللہ کے احکامات کو آسان زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں ہمارے رب نے کہا، اور اس میں کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، ان کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم اس کا ترجمہ پڑھتے جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور کب کسی کے گھر جائیں، اور جب ہم کسی کو گھر بلائیں تو کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. اور یہ آیت جو ہے نا، اس کو آیت حجاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پردے کے بارے میں سب سے پہلی آیات تھیں جو نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ نور کی تھی، سورہ نور تو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پر سمجھ آ چکی ہیں، لیکن یہ ابتدائی آیات ہیں. اور اس میں ہمیں بہت سارے پوائنٹس ملتے ہیں، اور اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی کہ ہمارے گھروں کے باہر پردہ ہونا چاہیے، یعنی ایک پردہ باہر ہونا چاہیے کہ جیسے دروازہ کھلے تو باہر والے کو نظر نہ آئے. تو یہ ساری حکمتیں انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. صرف اتنے حصے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوت النبی، بیت کی جمع ہے بیوت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتا ہے نا کہ ہر زوجہ کے لیے چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرے کا گھر تھا، ایک ہی اس میں کچن اور زوت کی چیزیں تھیں، بہت چھوٹا سا گھر تھا، اتنا چھوٹا گھر تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں اگر نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نماز پڑھ رہے تھے تو میری ٹانگوں کو پاؤں کو سائڈ پہ کر کے تو آپ سجدہ دیتے تھے، اتنے چھوٹے گھر تھے، لیکن پرائیویسی تھی کہ بہت سارے گھر تھے، اس لیے کہ نہ تم نبی کے گھروں میں داخل ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی گھر ہیں ان میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، الا مگر، صرف یا سوائے، ان یہ کہ یؤذن وہ اجازت دیں، لکم تمہیں، یعنی تمام مومنوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. اچھا، یہاں پر ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ایک آئیڈیل زندگی ہے جس کی پیروی کرنا ہمارے لیے باعث اجر ہے. ٹھیک ہے. الى طعام غیر ناظرین اناہ، الى طرف، طعام کھانے کی، غیر ناظرین، غیر نا، ناظر اصل میں کہتے ہیں دیکھنے والے کو، لیکن ناظرین یہاں پر ہے کہ انتظار میں لگے ہوئے نا، اناہ اس کے پکنے کا،
यानी खाने के इंतजार में उसके पकने से पहले जाके बैठ जाना कि खाना पके और फिर हम खाएं। तो उसमें क्या होता है कि साफ ज़रा के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। खैर इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ा सा आगे कर लें। वलाकिन इदा दुईतुम फदखुलू, वलाकिन और लेकिन, इदा दुईतुम जब तुम बुलाए जाओ, यानी जब तुम्हें दावत दी जाए खाने के लिए, फदखुलू फिर दाखिल हो जाओ। यानी बगैर इजाजत के तो ये है कि बगैर बुलाए बिन बुलाए तो जाओ नहीं, लेकिन अगर तुम्हें दावत दी जाए तो तुम दाखिल हो जाओ। फ़इज़ा तअमतुम फंतशिरू, फ़इज़ा फिर जब, तअमतुम तुम खा चुको यानी खाना खा चुको, फंतशिरू फिर मुंतशिर हो जाओ। फिर यानी मुंतशिर होके यानी जमघटा लगा के उधर ना बैठे रहो बल्कि निकल जाओ। वला मुस्तनिसीना लिहदीस, वला और ना, मुस्तनिसीना जैसे होता है ना मोहब्बत के साथ दिलजमी के साथ, बातों में मशगूल हैं तो मशगूल ही रहना, लिहदीस बातचीत के लिए, यानी बातों के उसमें ना यानी बातचीत में दिलचस्पी लेने के लिए और किसी चीज के लिए उधर खाना खाने के बाद ना बैठे रहो। अब इसमें पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो वाकया था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निकाह हुआ था हजरत ज़ैनब बिनते जहश से, तो उनके वलीमे का ये इनविटेशन थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने रात के खाने में लोगों को बुलाया हुआ था। और वो लोग क्या था कि खाना खाने के बाद बाकी लोग तो चले गए, चंद लोग थे जो कि उधर बैठे रहे। ये इसमें हजरत अनस बिन मालिक जो है ना, जो आप वसल्लम के बहुत खिदमत में रहे थे, 10 साल उन्होंने आप वसल्लम की खिदमत की थी, तो वो इस वाक़े को रवायत करते हैं। तो जब कुछ लोग थे जो बैठे रहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये बात तकलीफ दे थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किसी को कहते नहीं थे। और आप सल्लम ने बैठे रहे, फिर आप सल्लम बाहर निकले, सारी अजवाज की तरफ चक्कर एक लगाया, फिर वापस आए, फिर भी वो बैठे हुए थे। फिर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में चले गए। फिर वहां से काफी देर बाद जब जो अनस ने बताया कि वो लोग चले गए, तो आप सल्लम वापस आए। और फिर जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, आगे इसका वो पूरी जब आयत पढ़ते हैं तो फिर मैं बताती हूँ कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जो पर्दे के लिए एक ओट जो है वो कायम कर ली थी। और यहाँ तक कि हजरत अनस जो है वो भी फिर अजवाज के घरों में उस तरह से नहीं आते जाते थे। तो इसमें यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, इसमें अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी जब हम किसी की दावत में जाते हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कुछ लोग पहले आ जाते हैं और कुछ लोग जो है वो एंड तक चले रहते हैं, मतलब टाइम गुजर चुका होता है तो फिर भी जाके तो नहीं आते, जितना टाइम दिया होता है, लिमिटेड टाइम जो दिया होता है उससे उस लिमिट से आगे बाद में जाके आते हैं। अब जो पहले आए होते हैं उनको भी मेजबान ने उनको भी अटेंड करना होता है, अगर वो उनके पास आके नहीं बैठते, नहीं उनका ख्याल रखते, तो वो भी फिर नाराज हो जाते हैं। तो ये एक जहालत की रस्म थी, और आज भी हमारे यहाँ टाइम को वो कदर नहीं दी जाती, वो टाइम की कदर नहीं की जाती जो करनी चाहिए। और एक साथ मेहमान जो हैं वो मेजबान के लिए जहमत नहीं बनना चाहिए उनको। अब अगर कोई बहुत पहले आके बैठ जाता है तो भी जहमत है, और अगर बहुत लेट आता है तो वो भी जहमत है। तो टाइम ऐसा फिक्स होना चाहिए कि फिक्स टाइम पे आए, और उसमें फिर जिस मकसद के लिए दावत रखी गई है उस मकसद को भी, क्योंकि यहाँ पर दावत जो है वो वलीमे की दावत हो रही है। और अक्सर हमारे यहाँ वलीमे की जब दावतें होती हैं इस तरह से, या कोई दर्स के लिए या कोई भी इस तरह से दावत होती है, तो उसमें ज्यादातर जो काम होता है, हमारी तवज्जो होती है वो खाने के मेन्यू पे होती है और खाने पीने पे होती है, और जिस मकसद के लिए बुलाया जाता है वो मकसद कोई नहीं पूरा होता। क्यों कि उसमें भी क्या होता है, अक्सर मैंने यहाँ पर भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर दरसे कुरान में कभी खाने वगैरह का रख लिया जाता है, और लोग अक्सर ये समझते हैं कि दरसे कुरान में अगर खाने का रख लिया जाए तो लोग ज्यादा आते हैं और अच्छे आते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो लोग जो पहले आ जाते हैं वो भी, और फिर दरमियान में मेजबान तो उसको अटेंड ही नहीं कर सकता। और अगर रमजान का महीना हो तो पूरी नमाजें सब कुछ जा रहा होता है। तो अब ये दावत जो है वो करने से पहले एक तो ये है कि जिस तरह की पुरतकल्लफ दावतें आज हमारे यहाँ हो रही हैं, इनका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक सालन रोटी की दावत जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो पूरे पूरे हफ्ते और दो दो हफ्ते दावत की तैयारी, फिर दावत वाला दिन, और फिर उसके बाद तकरीबन एक महीना जो है वो खातून खाना और जो घर वाले हैं वो तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पागल हुए होते हैं, और उनसे तो कुछ उठा ही नहीं जा रहा होता। तो ये नहीं होना चाहिए, ये असल में आसानी के लिए और एक दूसरे के साथ चले ठीक है थोड़ी सी जियाफत हो जाए, ये तो होना चाहिए। और आज जो पूरी दुनिया में दावत जो है वो जैसे वलीमा जो है वो उस वक्त तक नहीं होगा जब पूरी दुनिया से रिश्तेदार इकट्ठे नहीं होंगे।
تو یہ بھی مقصد نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ دعوت کر رہے ہیں، ولیمے کی دعوت کر رہے ہیں، تو جو اہل محلہ ہیں ان سب کو پتہ چل جائے کہ جی فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور اب یہ اس کی بیوی ہے. اب اگر صاف ظاہر ہے کہ آتے جاتے کوئی دیکھے تو کسی کے دل میں یہ نہ بدگمانی بھی آئے کہ پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں. ایک تو یہ مقصد پورا ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کو بھی اپنا پروٹوکول نظر آئے گا کہ جی یہ اس فیملی میں مجھے شامل کیا گیا، اتنے لوگوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے میرا تعارف کروایا گیا. تو یہ پروٹوکول مقصد ہے. اور پھر اس میں غریبوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے. آج ہمارا جو سسٹم ہے ہوٹل لے کے جانا کرنا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ صاف ظاہر ہے غریبوں کا حصہ تو کوئی رہتا نہیں ہے. تو یہ بات جی اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت تھی، اس میں کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ اچھا پھر یہ ہے کہ دعوت کھانے کے بعد بھی فوراً نکلنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ آدھے لوگ چلے جائیں آدھے لوگ بیٹھے رہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایک دو بھی بندہ اگر بیٹھا رہے گا تو جو گھر والے ہیں وہ تو اس میں انگیج ہی رہیں گے. تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ دعوت نہ بہت پہلے جا کے بیٹھنا ہے، نہ بہت لیٹ تک بیٹھنا ہے، نہ بہت جلدی آنا ہے، نہ بہت لیٹ آنا ہے. جو ٹائم دیا گیا ایگزیکٹ سب کو اسی ٹائم پہ پہنچنا چاہیے. اور پھر جیسے ہی کام پورا ہو جائے تو فوراً اٹھ کے نکلنا چاہیے، تاکہ گھر والے جو ہیں وہ بھی اپنا، اگر انہوں نے کھانا کھانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کسی کا گھر میں آنا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر والوں کو بھی اٹینڈ کر سکیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. ان ذالکم، ان بے شک، ذالکم یہ، کانا ہے، یؤذی النبی یعنی یہ جو تمہارا عمل ہے یہ تکلیف دیتا ہے. اذا سے ہے نا، یؤذی وہ ایذا دیتا ہے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیستحیی منکم، فیستحیی پھر وہ شرماتا ہے، حیا کرتا ہے، منکم تم سے. یعنی وہ حیا کی وجہ سے تمہیں نہیں بولتے کہ بھئی اب تم چلے جاؤ گھر. اور مطلب صاف ظاہر ہے کہ ایک یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہو جائے تو اس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں، یہ نہیں ہے کہ وہ اب فجر کے ٹائم بھی جا کے تو اپنے گھر کے کمرے کے اندر جائے. یہ نہیں ہے. ایک مناسب جو ہے چیزیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خود خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خود خیال رکھنا چاہیے. واللہ لا یستحیی من الحق، واللہ اور اللہ، لا یستحیی نہیں وہ شرماتا، من الحق حق بات سے. یعنی حق بات یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ڈسپلن ایک طریقہ ہونا چاہیے، اس کے مطابق آؤ، کھانا کھاؤ اور بس جاؤ. اور گھر والوں کو بھی موقع دو کہ وہ بھی اپنے گھر میں مل بیٹھیں، جو کوئی ان کو بات کرنی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے، یا جیسے شادی ہوئی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اپنے بیڈ روم میں جانا ہے تو وہ ان کو موقع ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم ادھر پہرا دار بن کے بیٹھے رہو. اب اگلا حکم جو ہے اس کے بارے میں بھی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ازواج مطہرات سے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کو اپنی ازواج کو حکم دیتے کہ پردے کا حکم دے دیتے. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا نہیں تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. لیکن جیسے ہی حکم آ گیا تو آپ نے فوراً اس چیز کو فالو کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ صبح جا کے تو کریں گے، اسی وقت پردہ جو ہے وہ گھر کے دروازے پہ ڈال دیا تھا کہ اب کوئی نہیں آئے گا. اور یہاں پر ایک چیز ہمارے ہاں یہ بھی چیز ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پردہ تو دل کا ہے، حیا تو دل میں ہوتی ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، وَإِذَا اور جب، سَأَلْتُمُوهُنَّ تم ان سے مانگو، سأل سوال سے ہے نا، اور ہننا سے مراد یہ ازواج مطہرات ہیں کہ جب تم ان سے مانگو متاعن کوئی فائدے کی چیز، کوئی استعمال کی چیز، فاسألوهن پھر مانگو ان سے، من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے. آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی کیا پہلے لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی نہیں تھی. جیسے ابھی اکثر لوگ جو پردے کا احکام آتے ہیں اور جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی کیا پہلے لوگ جو ہیں وہ اتنے بے حیا تھے کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھلے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، کوئی فرق. تو اب یہاں پر زیادہ ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ کے حکم کو اگر ہم اپنے آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کے غلام سمجھتے ہیں، عبد کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم لوگ کرتے ہیں بندے، تو بندہ بھی ٹھیک ہے وہ ترجمہ، لیکن اگر ہم اس کو غلام سمجھے نا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے غلام اور لونڈیاں ہیں. اور غلام اور لونڈی کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے آقا کے ہر حکم کا پابند ہوتا ہے، جیسے اس کو کہے وہ ویسا کرنا چاہیے اس کو. اور اگر کوئی آقا جو ہے کوئی غلام جو ہے وہ اپنی کمائی میں سے آقا کو بتائے بغیر خرچ کرے گا تو وہ خائن ہوگا، خیانت کار ہوگا.
آج ہمیں مجھے آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے غلام ہیں. ہمیں اپنے رب کے احکام میں چوں چرا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور آج کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، یہ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے نا، خاتم النبیین پر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو اس میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے لاز بنا کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں. اور جو لاز ہیں ان کو فالو کرنا اسی طرح سے ضروری ہے جیسے آج سے 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فالو کرنا ضروری تھا، آج اس سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ وہ جو تھے وہ ہستیاں وہ تھیں کہ ان خواتین جیسا کوئی پاک دامن کوئی نہیں تھا. وہ ایسی پاک دامن خواتین تھیں، اتنی مخلص خواتین تھیں کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کو پتا کہ خیبر میں وہ جو وہاں کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیچھے واپسی کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چاہا کہ یہاں پر کیا جائے، مطلب نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی ہو جائے. تو حضرت صفیہ نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا آگے چلیں. تھوڑا سا آگے جا کے کیا، اور اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ ان کا باپ بھی مارا گیا تھا، بھائی بھی مارا گیا تھا، چچا بھی مارا گیا تھا، ان کے خاندان کے 4-5 لوگ مارے گئے تھے. صاف ظاہر یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ جو بہت قریبی ہوتے ہیں. تو اس سے جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے حجرے میں گئے تو ایک صبح اٹھے تو ایک صحابی جو ہے نا وہ دروازے پہ کھڑے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ساری رات میں نے پلک نہیں جھپکی کہ آپ اس خاتون کے حجرے میں ہیں جس کے اتنے رشتے، خونی رشتے قتل ہوئے ہیں، کہیں اس کے دل میں کوئی عداوت، کوئی دشمنی نہ ہو، کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو میں اس لیے ساری رات بغیر پلک چپکے میں کھڑا رہا ہوں کہ کہیں آپ کو ضرورت پہنچے تو میں آپ کی مدد کے لیے پاس ہوں. اور جب حضرت صفیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں پہلا جو پڑاؤ تھا اس پہ رخصتی کی اجازت کیوں نہیں دی، تو انہوں نے پتا کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ خیبر کے جو لوگ کچھ فرار ہو گئے تھے وہ علاقہ ان کے قریب تھا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں آ کے آپ کو نقصان پہنچائیں. کوئی اتنی مخلص عورت ہو سکتی ہے کہ جس کے اتنے قریبی رشتہ دار ہیں لیکن ان کے دل میں ان کی قدر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی قدر ہے، اتنی وہ محبت کرنے والی ہیں. اور صحابی رسول کہ وہ اتنی محبت میں ہیں کہ ان کو فکر ہے کہ کہیں یہ کوئی عورت جو ہے، وہ صاف ظاہر ہے کہ جب عورت بھی تکلیف میں ہو تو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو. تو وہ اتنے مخلص اور جان نثار آپ کے لوگ تھے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. ہم نے اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آنکھیں پھیر لی ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر بہتر تھا کہ اس سے ہم ایسے کر لیتے، یہ نہ کرتے، یہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. تو اب اس کے بعد کیا فائدہ؟ ہمارے تو دین کی تعلیمات میں ہے نا، یہ تو دینی تعلیمات ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے باعث عزت بھی ہے کہ ہمارے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ چیز اپنی سنبھالو اور چور کسی کو نہ کہو. تو اللہ کے احکامات کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، آج ہم اپنے گھروں میں پردے کا نظام کرتے ہیں، جتنے بھی نامحرم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے وہ محرموں کی ایک لسٹ بھی بتا دی ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جن سے پردہ نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کے گھروں میں آ سکتے ہیں. تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جو خونی رشتے ہیں، جیسے باپ کا ہو گیا، بھائی ہو گیا، بھانجا ہو گیا، بھتیجا ہو گیا. اور یہ عورت کا بھانجا بھتیجا، مرد کا بھانجا بھتیجا نہیں ہے محرم رشتے داروں میں شامل. تو یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جو اگر کسی عورت کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے تو وہ تو اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہو کے رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہو جائے گا کہ ہماری دنیا میں بھی عزت ہوگی. ہماری دنیا میں بھی یہ جو اس طرح کی خیانت کاریاں آج ہو رہی ہیں، جن مسائل کا لوگوں کو، عام لوگوں کو سامنا ہے، ہم ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اگر ہم ان احکامات کو فالو کریں. تو آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دل کی پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. سب سے بڑی ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سارے نقصانات تو پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ تو لازمی آئیں گے، فتنے تو پھر سب گزریں گے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، ذالکم یہ
یعنی یہ جو پچھلا حکم ہے کہ جب چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ اطہر زیادہ پاکیزہ تر ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ تر ہے یہ، لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی۔ صاف ظاہر ہے کہ جب صبح و شام آنا جانا لگا رہے گا اور جو کیا کہتے ہیں آنکھ میں ٹکا چلتا رہے گا تو پھر یہ سارے نقصانات ہوں گے۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو یعنی کوئی کسی کے سامنے ہی نہیں آیا، کسی نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کے دل میں کیسے اس کے بارے میں کوئی گمان ہوگا؟ تو آج اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ باہر میڈیا پہ جو کھلی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر خواتین جو ہیں وہ گھر کی خواتین جو ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے مردوں کے لیے سجیں سنوریں، کہ جب باہر کے ماحول سے وہ اس طرح کے چیزیں دیکھ کے آئیں تو گھر میں آئے تو ان کو لیے باعث سکون ہو، یہ نہ ہو کہ گھر میں آئے تو بیوی جو ہے وہی لہسن پیاز کی بو کے ساتھ وہ رسی بچی ہو اور اس کو لگے کہ بس یہ تو بس دور ہی رہے تو بہتر ہے میرے لیے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے آج کے فتنوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ باہر آپ جب دیکھتے ہیں تو بل بورڈ سے لے کے آپ کے موبائل سے لے کے ہر چیز میں آپ کو یہ عورت کا اشتہار نظر آئے گا۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نور میں مردوں کو پہلے حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل رکھنی ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ پھر اپنے جو نامحرم رشتہ دار ہیں اسپیشلی، مطلب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنا ڈرائنگ روم الگ کر لیتے ہیں، مردوں کا الگ کر لیتے ہیں، خواتین کا الگ کرتے ہیں، اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے تو بھئی ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے نا، ہمیں تو اپنے گھر کو بچانا ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، کیونکہ یہ آگ میں چلے جائیں گے نا، اللہ نہ کرے اگر کوئی خیانت کاری ہو گئی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے، وہ تو قسمت سے نہیں ہوگی، لیکن اگر ہو گئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمارے لیے کیا اس میں کہاں سے ہم اس آگ کو جو جل جائے گی اس کو بجھانے کے لیے ہم کہاں سے سامان کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو عمل ہے کہ پردے کے پیچھے سے اگر کوئی چیز مانگنی بھی ہے، چیز مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، آنے جانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو بات کرنی ہے، جو معاملہ کرنا ہے وہ پردے کے پیچھے سے۔ تو یہ ہمیں اپنے گھروں کو محفوظ کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور اللہ کا حکم سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور سیکنڈ جو ہے وہ اس کا ہمارے دنیا کا بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے گھر خود محفوظ رہیں گے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا وَمَا كَانَ لَكُمْ، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا، ان یہ کہ تؤذوا تم اذیت دو، رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا اور نہ ان تنکحوا کہ تم نکاح کرو، ازواجہ اس کی بیویوں سے، من بعدہ اس کے بعد، ابدا کبھی بھی۔ پہلے بھی ہم شروع میں اس سورہ کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ امہات المومنین جو ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حرمت کے جو ہم نے نکاح کی حرمت کے جو پہلے بھی ابھی اس میں ہم نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ آگے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ اگلا جو ہے وہ سورہ نساء ہو، کیونکہ ہم نے خواتین کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ ہم خواتین اپنے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف لے کے آ سکتی ہیں، کیسے بچ سکتی ہیں۔ تو سورہ نساء میں ہم نے حرمت والے رشتے پڑھے تھے، تو اس میں ایک تو وہی تھے جو خونی رشتے ہیں۔ خونی رشتے میں جیسے کیا ہے کہ یعنی جیسے بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ جو ہیں یہ حرام ہے ان کے ساتھ نکاح، اور دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ پھر جو سلبی بیٹا ہوتا ہے، جو اپنا بیٹا ہوتا ہے، اس کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا خلوت ان کی ہو چکی ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ پھر رضاعت کے جو رشتے ہیں وہ بھی، اس میں بھی نکاح حرام ہے۔ پھر ایک وہ عورت جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو تو اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ امہات المومنین جو ہیں ان کے ساتھ بھی کسی بھی دوسرے مرد کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے، حرمت والے رشتوں میں یہ بھی شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، یہ بات پہلے ہو چکی کہ امہات المومنین جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہاں پر ہمارے سمجھنے کا یہ نقطہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مائیں قرار دیا جا چکا ہے، جن کو یعنی اللہ نے کہہ دیا یہ تمہاری مائیں ہیں، ان سے بھی چیز مانگنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو پھر آج جو ہم کہتے ہیں کہ ماں کی طرح ہے، بہن کی طرح ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوی کی طرح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، کیوں کہ ہمارے دل ویسے نہیں ہیں جو صحابہ اکرام کے دل تھے۔ وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ وہ اتنے مخلص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ کسی بھی چیز کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کسی بھی رشتے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کا کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ تو وہ ان ہستیوں کو اللہ نے کہا کہ ان کو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو پھر آج ہم لوگ کیا ہیں؟
ہمارے یہ جو رشتے ہیں، منہ بولے رشتے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ ایک کچھ عرصے کے بعد بھائی کی طرح اور یہ اس طرح، اور اس کے بعد جو واقعات نظر آ رہے ہیں آپ کو میڈیا میں نظر آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہو رہی. اور آج کا یہ جو جیسے کہیں نا شتر بے مہار معاشرہ ہے ہمارا، جو میڈیا کے حوالے ہم نے اپنے آپ کو بھی کیا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بھی کیا ہوا ہے، اس میں جو کچھ واقعات نظر آ رہے ہیں وہ تو محرم رشتوں سے بھی بہت کچھ ایسی وہ ہو رہے ہیں کہ جن کو جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ اتنے ہولناک ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ اس سے بھی بڑی چیزیں. تو اگر ہمیں بظاہر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہم اگنور کرتے ہیں تو ہماری دنیا کی زندگی جو ٹوٹلی تباہ و برباد ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد ڈپریشن اور گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد، طلاقیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. اور آج جو میڈیا نے ڈراموں کے ذریعے کہ ایک بھائی وہ مطلب ایک کے نکاح میں ہے تو دوسرے پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے خواتین کے جو معاملات جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے بتائے جاتے ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہمارے بچوں کی، نوجوان نسل کی یہ چیزیں آئیڈیل ہیں، اور صاف ظاہر ہے ان کے آئیڈیل جو کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے سائے میں لے کے آئیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی جب آپ بار بار آ جا رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ نہیں، انہوں نے جب اس چیز کو اگنور کیا تو فوراً یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی یہ احکامات جو ہیں اس کو اگنور کرنا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بار بار، صاف ظاہر ہے کہ ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد کے لیے بھی جاگنا ہے، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے ہیں احکامات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے جب ان کو نہیں کہہ رہے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کے ہمیں بتا دی ہے. اور اس کے بعد ہم سب کے لیے یہ اتباع ہے کہ ہم جو ہے اس کی اتباع کریں. اگر ہم اس کی اتباع کریں گے تو اس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی. اس میں جو اس میں ہے آیت حجاب، اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور یہ آیات نازل ہوئی تو اسی وقت آپ نے اپنے دروازے کے آگے پردہ ڈال لیا تھا، اور اس کے بعد تمام مومنین نے اپنے گھروں میں پردے ڈال دیے تھے. تو پہلی یہ ایک سمجھیں کہ گھر کے دروازے کے باہر، دروازے کے اندر نہیں، دروازے کے باہر پردہ ہے، اور پردے کے باہر جو کوئی نوک کرے گا اجازت لے گا، اس کے بعد آئے گا، اندر ویسے آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. ان تبدو شیئا او تخفوه فان اللہ کان بكل شیء علیما. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئن کوئی چیز، او تخفوه یا تم اس کو خفیہ رکھو، فان اللہ پھر بے شک اللہ کان ہے بكل شیء علیما، ہر چیز کا جاننے والا. اب بہت ساری جو ہیں سٹوریاں وہ اندر ہی دب جاتی ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچتی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اعلانیہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے، جو سب سے زیادہ حلیم علیم ذات ہے، اس کو تو سارا پتہ ہے، اور یہ احکام اس نے نازل کیے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس نے بنایا ہے انسان کو، انسان کے دل کو، اور ہم اس میں پڑھتے ہیں نا سورہ زمر میں غالباً یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کی آنکھوں کی خیانت تک کو جانتے ہیں. یعنی جو آنکھوں میں خیانت چھپی ہوتی ہے اس خیانت کا بھی جاننے والی ذات اللہ کی ہے. تو بہت سارے لوگوں سے اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی چیزیں چھپا لے تو کیا اللہ تعالیٰ سے وہ چھپا سکیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں. اگر ہم خیال اس چیز کا نہیں رکھتے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے. اس کے بعد یہ جو یعنی چھپ کے کوئی گناہ کرے گا یا ظاہر کرے گا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. کوئی خیانت کاری ہو رہی ہے، کوئی رپورٹ ہو رہی ہے، کوئی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کو پتا چل رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں چل رہا، تو اللہ کو پتا ہے اور فیصلے اس نے کرنے ہیں. اور وہاں پر ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ وہ حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ وہ ایک لمبی حدیث ہے کہ مختلف گروہ جو ہیں ان کو دیکھے تھے، اور اس میں سود خور بھی تھے، اور اس میں زانی بھی تھے، اس میں غیبت کرنے والے بھی تھے، لوگوں کی برائیاں کرنے والے بھی تھے. تو ان سب کا کیا انجام دیکھا، وہ بڑی ہولناک حدیث ہے. کبھی پڑھ کے تو دیکھیے گا اس حدیث کو کہ یہ خیانت کاری اگر آج ہم دنیا سے بچ جائیں گے کسی بھی وجہ سے، ہم اپنی شاطر پن کی وجہ سے، یا کسی کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ ذات جو ہے وہ جانتی ہے، تو اس سے ہم چھپ نہیں سکتے. یہ بات ہمیں اچھی طرح کیوں کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ہر چیز چھوٹی بڑی، اندھیرے میں، روشنی میں چھپ کے کی گئی، جو دن کے اجالے میں کی گئی، رات کے اندھیرے میں کی گئی، یہ ساری خیانتیں، امانتیں، ہم سب کو وہ جانتا ہے. اور جب وہ جانتا ہے تو ہمیں اس کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ جانتا ہے تو وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا.
اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کی سزاؤں سے اگر بچ بھی جائیں گے. اور صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا کہ وہ آ کے دنیا کی سزائیں بھی قبول کر لیتے تھے کہ دنیا کی سزا اگر مل گئی ہے تو آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں. یہ چیز جو ہے وہ ان کو زیادہ ان کی نظر میں تھی، اور ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس دنیا میں ہم پاک کر دیے جائیں تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. آج ہم کہتے ہیں دنیا سے چھپ جائیں، آخرت کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ آخرت بعد میں دیکھی جانے والی چیز نہیں ہے. آخرت وہ ہے جو آج ہم دنیا میں کمائی کر کے جائیں گے، وہ ہماری آخرت ہے. اس کو ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی اچھا یا برا جو بھی انجام ہوگا وہ ہمارے سامنے پیش آنا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والے رشتے بتا دیے کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. اور گناہ نہیں ہے ان پر، یعنی یہ جو ازواج مطہرات پر، اور صاف ظاہر ہے کہ ساری عورتوں کے بھی اس میں آئیں گی، کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے باپوں کے بارے میں. یعنی اگر باپ کے سامنے آ جائیں، باپ جو ہے وہ بغیر اجازت کے کمرے میں آ جائیں، گھر میں آ جائیں. ویسے تو یہ ہے کہ جو اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جیسے اگر گھر میں آئیں گے تو تھوڑا سا کھانسی کریں گے اونچی آواز سے، یا کھنگاریں گے، یا اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی اسٹک ہوتی ہے تو اس کو زور زور سے ماریں گے، یا کسی چیز کے ساتھ اس طرح سے کر کے کہ جو گھر کی خواتین ہیں صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی حالت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو کہیں ایسی حالت میں بیٹھی ہوں کہ وہ دیکھ لے تو کہ ان کے لیے باعث سے تکلیف ہو کہ انہوں نے کس طرح سے ان کو دیکھ لیا، دونوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو اس لیے جو محرم رشتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آئیں. بہرحال اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ان عورتوں پر، یعنی یہ جو امہات المومنین ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں، اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کا بھی عورتوں سے پردہ ہوتا ہے. آج جب ہم پارلرز کے چکر میں وہ پورے کپڑے جو ہیں وہ ٹانگے بھی ہیں، وہ کیا کیا کروا رہے ہوتے ہیں، ویکس کیا کروا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، اور بازو بھی چڑھائے اور سارے ختم، اور عجیب وہ ہم نے یہ طریقہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اور اپنی میل جول کی عورتوں، ٹھیک ہے، جو آپ کی فرینڈز ہیں ان کے سامنے بھی. اور ایک یہ جو اسپیشل ایک پردے کا جو پروٹوکول ہے وہ ہونا چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم نہیں رکھتے تو گنہگار ہیں اس معاملے میں. اور ملکیت کے متحد، یعنی لونڈی غلام کے سامنے ہوں، یعنی جو لونڈی غلام ہیں ان کے سامنے یعنی پردے کی یہ ہے کہ لونڈی غلام بھی وہ کہ جو جیسے بچے چھوٹے ہیں، جو سورہ نساء میں نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ بچے جو جن کو ابھی عورات النساء کا نہیں پتا، یعنی عورتوں کی جو مخصوص چیزیں ہیں ان کے بارے میں جن کو انفارمیشن نہیں ہے، وہ بچے آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اور آج جو ہمارا اس وقت کا جو معاشرہ ہے، جو ٹی وی والے گھر ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک انفارمیشن میرے پاس پرسنل کس نے دی تھی کہ 4 سال کے بچے کو، ہمارے گھر کے تو 4 سال کے بچے کو سب پتا ہے. تو آج پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ پھر کس حد تک کون سا بچہ ہوگا کہ جس کو ابھی عورتوں کے پرائیویٹ جو چیزیں ہیں ان کا پتہ نہیں ہوگا. تو اگر پتہ ہے چھوٹی ایج میں بھی تو اس سے بھی پردہ ضروری ہے. اس سے بھی یعنی ایک جیسے اگر کسی کا بہت ڈیپ گلا ہے، بہت ٹائٹ لباس ہے، تو پھر ان خواتین کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اوپر چادر لے کے رہنا چاہیے، پردے کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے آج دعوتوں میں ہمارے ہاں کھلے بال اور وہ سارا کچھ اور اکٹھی دعوتیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صاف ظاہر پھر اس کے پردے کے منافی آتی ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، واتقین اللہ، اور ڈریں اللہ سے، اور تو اللہ سے ڈرتی رہو، واتقین اللہ. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، یعنی پردے کے احکامات کو کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتی رہو. آج جیسے یہ میڈیا کا دور ہے اور ویڈیوز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، ساری چیزیں مطلب وہ کی جاتی ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ دلوں میں کچھ نہ کچھ تو ابھر ہی وہ آتا ہے، کچھ خیالات ابھر ہی آتے ہیں، تو ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی کسی کو دیکھنا ہے اس حد تک جس حد تک جائز ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، عورتوں کے بھی یہ جو جیسے غیر مسلم عورتیں ہیں ان کے لباس کس حد تک ہوتے ہیں، تو ان کو بھی پوری یعنی صرف خواتین ہیں تو خواتین کہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں مردوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، عورتوں کی تربیت کی ضرورت ہے. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ نور میں، کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم مردوں کو دیا تھا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. آج ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں اس چیز کو
کہا جاتا ہے کہ اس سے کانفیڈنس بندے کا زائل ہو جاتا ہے. کانفیڈنس نہیں ہوتا جب تک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کی جائے. جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے تو اس سے بہت بڑے فتنے بھی آتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان فتنوں سے بھی ہمیں بچنے کی پھر ضرورت ہے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور جیسے ہمیں بظاہر کہیں آگ لگی ہو، کہیں کوئی چیز خراب ہو، تو ہم حالات خراب ہوں، کہیں فائرنگ ہو رہی ہو، کوئی کچھ ہو رہا ہو، تو ہم اپنے بچوں کی بہت کیئر کرتے ہیں. ہم نہ بیٹوں کو جانے دیتے ہیں، نہ بیٹیوں کو نہ جانے دیتے ہیں، نہ شوہروں کو جانے دیتے ہیں، نہ بھائیوں کو جانے دیتے ہیں. تو یہ جو بے حیائی کا جو سمندر ابل رہا ہے، یہ اس آگ سے زیادہ ہولناک ہے. وہ آگ تو صرف اس دنیا کی حد تک تکلیف دے گی، لیکن اس گڑھے میں اگر کوئی گر گیا تو وہ آخرت کا بہت بڑا نقصان کر لے گا. اس لیے ہمیں اپنے بھی شرم و حیا کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی پاک دامنی اور عفت یہ مانگنی چاہیے. اور اپنے جو متعلقین ہیں، اسپیشلی ہماری اولادیں ہیں، اور آج جو اس دور کے لوگ ہیں نا، اگر ہم آج سے کچھ 2-4 سال پہلے کا دیکھیں تو یہ حالت نہیں تھی جو آج ہے. اور اگلے چند سالوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم بالکل کچھ نہیں جانتے. ہاں ایک چیز جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، یہ جو اللہ کی رسی ہے قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو پھر ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہے واتقین اللہ، اور تو اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہ بات یاد رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے، علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ جو شاہد کا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے گواہی دینے والا، گواہی وہی دیتا ہے نا جس نے آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے. تو اللہ رب العالمین سے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، کہ ہم کچھ چھپا نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعلقین کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہمارے لوگ قرآن سے دور ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے. اگر ہم کوئی بہت لمبی چوڑی تفسیر نہ بھی پڑھیں تو لفظی ترجمہ بھی اگر آپ پڑھتے جاتے ہیں، با محاورہ ترجمہ بھی آپ سنتے ہیں، کوئی ہفتے میں ایک درس سے سن لیتے ہیں، تو آپ جیسے ابھی وہی قطرے قطرے سے مل کے دریا بنتا ہے، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کیا تھا. پوری سورہ نور ہماری کمپلیٹ ہوئی، 2-2 3-3 آیتیں، اور ابھی ہماری یہ 55 آیت تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا آج سورۃ الاحزاب کا بھی. اور اس میں ہم نے کتنے احکامات پڑھے، سمجھے، یہ آپ دیکھ لیں جو مسلسل آ رہے ہیں کلاس میں، جب نے سورہ نور اٹینڈ کی، اب سورۃ الاحزاب بھی سارے درس اٹینڈ کیے، آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً سال ڈیڑھ میں ہم نے کتنا کچھ سیکھ لیا. تو اگر ہم ڈیلی بیسس پہ قرآن نہیں بھی اس طرح سے سمجھ سکتے تو کم از کم ان درسوں میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے جو اللہ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے بچانے کا کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہوگا نا کہ ہم اس آگ کو بجھا سکیں. جیسے ہماری زبانیں انشاءاللہ آگے سورۃ الحجرات بھی ہم پڑھیں گے، تو جیسے جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ غیبت سے ہم الحمدللہ بچنا شروع ہو گئے، بدگمانی سے بچنا شروع ہو گئے، شرک سے بچنا شروع ہوئے، اپنے گھروں میں یعنی جیسے سورہ نور میں اجازت لے کے جانا، یہ ساری چیزیں، پردے کے احکامات، کس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے، کسی کو کس حد تک دیکھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس میں قرآن میں پڑھی ہیں. تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس آگ سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس چیز سے پیار کرتے ہیں، ان سب کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بچی ہے، ان سب کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی کو سمجھنے میں ہماری بہتری ہے. اگر ہم اس کو سمجھے بغیر کہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہو گئے، بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ٹیچر بن گئے، پروفیسر بن گئے، تو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ اصل جو ہے وہ ہماری اخلاقیات سیکھنے کے لیے یہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم قرآن کو سمجھے بغیر اس زندگی سے، اس دنیا سے چلے گئے، تو سمجھیں کہ ہماری اگلی نسلوں کے بارے میں ہم نے کیا دعا کی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا درود شریف میں بھی، آپ دیکھیں نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ آپ نے وہ رحمت نازل کی، اس طرح کی کر. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دعا کی تھی. اور پھر انہوں نے صرف یہ نہیں دعا کی تھی جیسے آج ہم دعا کر کے گزر جاتے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کرنا. اچھا، نیک کرنے میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی اٹھا اور جو لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے. تو ہمیں بھی اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ خالی نیک نہیں کر، ان سے قرآن کی خدمت لے، ان کو قرآن کا خادم بنا دے، ان کو حدیث کا خادم بنا دے، حدیث کی خدمت کرنے والا بنا دے ان کو، تاکہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، اپنا بھی تزکیہ کریں اور اپنے ان کا بھی کریں. اور یہ بڑی پیاری دعا ہے قرآن کی
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मुत्तकीन के इमाम बनेंगे तो इमाम बनने के लिए ज़रूरी है कि वो फिर पढ़ेंगे, वो फिर समझेंगे और लोग उनकी फिर उनके पीछे चलेंगे, तो फिर वो इमामुल मुत्तकीन बनेंगे। तो हमारे जितने भी कुरान के वाक़यात हैं या जितने भी अंबिया का ज़िक्र आया है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मशअल राह हैं और हमें इनके ज़रिए से पता चलता है कि हमने अपनी ज़िंदगियाँ कैसे गुज़ारनी हैं, हमने दुआएँ कैसे माँगनी हैं, ये भी हमें इन पैगंबरों के ज़रिए पता चलता है। तो अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हमें हमारी औलादों को कुरान की खिदमत के लिए चुने और अल्लाह ताला हमें अपना तज़किया करने वाला और दूसरों के साथ भी एहसान करने वाला बना दे और हमें अल्लाह ताला वैसा मोमिन बना दे जैसा वो चाहता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला हमें इबादुर रहमान की सिफ़ात अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को, हमारी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला इबादुर रहमान में शामिल करे। वो बंदे जो रहमान के बंदे हैं, वो जो ज़मीन पर चलते हैं, तो पता चलता है कि ये इबादुर रहमान हैं। आज हम अगर अपने घरों में पर्दे का कानून नाफ़िज़ करते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि हम अल्लाह के कानून को कायम कर रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना कि रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती, हमें नमाज को कायम करने वाला बना दे। एक चीज़ होती है घिरी हुई, वो नज़र नहीं आती। आप देखते हैं ना आजकल जो चीज़ें आप मँगवाते हैं, तो वो क्या होती हैं? पैक्ड होती हैं। उसमें सारे पुर्ज़े सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पैक्ड होती हैं। छोटा-सा पतला-सा डब्बा होता है। आप देखते हैं उससे हैमा बन जाता है। हैमा कितना ऊँचा है? 5-6 फुट 5 फुट 6 फुट ऊँचा होता है, उसकी विड्थ होती है, लेंथ होती है, सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसको खड़ा किया जाता है, तो वो नज़र आता है कि इसमें क्या कुछ है। जब तक वो पैक बंद होता है तो वो एक कपड़ा है और चंद क्या कहते हैं उसमें लाठियां हैं, कुछ कीले हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। जब उसको कायम किया जाता है तो वो नजर आता है। तो आज हमने कुरान को कायम करना है, नमाज को कायम करना है, ताकि दूसरे लोगों को नजर आए कि हम क्या हैं। हम इबादुर रहमान हैं, हम अल्लाह के फर्माबरदार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, हम इस्लाम पर कायम रहने वाले हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जिधर जाएं, जिस तरफ जाएं, नजर आए कि ये इबादुर रहमान जा रहे हैं, ये मुसलमान जा रहे हैं। ये नहीं है कि पता ही ना चले कि मुसलमान है, ना चेहरा मुसलमान वाला, ना लिबास मुसलमान वाला, ना उठक बैठक मुसलमान वाली, ना हमारे कारोबार मुसलमान वाले, कोई चीज भी तो हमारी मुसलमान वाली नहीं है। और हम क्या करते हैं? फतवे ले लेते हैं। उससे फतवा लिया, उसने ये दिया, नहीं जी फलां से हमने फतवा लिया। फतवे वाले किसी ने हमारी कब्र में नहीं जाना, हमने अपनी कब्र में खुद जाना है। वहां पर हमने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब खुद देना है। वहां पर तो हमारी ये जो बड़े प्यारे हैं, वालदैन हैं, बहन भाई हैं, औलादे हैं, ये सब भी कोई हमारे काम नहीं आएगा। अपने हाथों से दफन करके आएंगे और पलट के खबर नहीं लेंगे। क्यामत वाले दिन भी वो जो मुत्तकीन होंगे वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, जो मुत्तकीन नहीं होंगे वो तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये कुरान में 2 दफा हम पढ़े, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही, ये उसमें सूरह मारिज में भी और सूरह अबस में, ये पूरा अल्लाह ताला ने नक्शा खींच के बताया। हाँ, सूरह ज़ुखरुफ में है कि जो मुत्तकीन होंगे वो एक दूसरे के साथी होंगे, वो एक दूसरे के बारे में देखेंगे। और सूरह साफ़ात में हम पढ़ते हैं कि फिर वो वहां पर तो जाके याद करेंगे, अच्छा मेरा एक दोस्त भी था। और वो जो जैसे कोई शख्स ये कहेगा कि मेरा एक दोस्त भी था, वो मेरे साथ बातें करता था इस तरह की कि तू इस पर ईमान लाता है और क्या करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसका अंजाम भी दिखा देंगे। तो जो मुत्तकीन होंगे उनको फिक्र होगी वहां पर भी, जो मुत्तकी नहीं होंगे वो एक दूसरे से फरार कर चाहेंगे। फरार किसको कहते हैं? छुप के भागने को कहते हैं। अल्लाह ताला हमें इस सिचुएशन से बचाए। अल्लाह ताला हमारी जो हक बात हमें समझ आई है, जो हमारे दीन के लिए, हमारी आखिरत के लिए, हमारी दुनिया के लिए बेहतर है, अल्लाह ताला उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई गलती किसी जज्बात की वजह से या कुछ ऐसी बात मुझसे निकली है तो अल्लाह ताला उसको हमारे जहनों से महव कर दे और अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने वाला बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन सारी कोशिशों को अपने यहाँ कबूल करे और हमसे राजी हो जाए। हर किस्म के दिखावे, रिया से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों की हिफाजत करे। जो नस्लें दुनिया से जा चुकी हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। जो मौजूद हैं, जो आने वाली हैं, अल्लाह ताला उन सब से भी राज़ी हो जाए, अपनी रज़ा के रस्तों पर लगाए। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला हम सबको तमाम हमारी दुनिया और आखिरत की हाजात के लिए, ज़रूरियात के लिए खुद काफ़ी हो जाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़ियाँ नसीब फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद से नवाजे। और जो बेटियों के तलबगार हैं अल्लाह ताला उनको बेटियां अता फरमाए। जो बेटों के हैं अल्लाह ताला उनको बेटे अता फरमाए। नेक साले और इमामुल मुत्तकीन औलादें अल्लाह ताला सबको नसीब करे। जिसकी जो हाजात हैं, जो ज़रूरियात हैं, अल्लाह ताला सबके लिए काफ़ी हो जाए, सबसे राज़ी हो जाए। और जो हमने मांगा है वो भी अल्लाह ताला अता फरमाए। जो हमने नहीं मांगा लेकिन अल्लाह को पता है हमारे लिए क्या खैर है, अल्लाह हर खैर में हमारा हिस्सा रख दे। हर बुराई से अल्लाह ताला हम सबको बचा दे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म
لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك قضيتها يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.